جو میری اسپیشلٹی ہے یعنی جو خاصیت ہے وہ ہے نی اور ہپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ. This program is brought to you by KZ. KZ started its operations in 1935 with a small laboratory located in Parma, Italy by Dr. Giacomo Chesi. Chesi is an international research-focused pharmaceutical company producing innovative pharmaceutical solutions to improve the quality of human life. KZ Group of Companies has its major pharmaceutical, state-of-the-art manufacturing facilities in Italy, Brazil, and France, and is operating in more than 60 countries of the world. At KZ, our prime focus is to provide innovative therapeutic options to improve the quality of human life. KZ is investing millions of euros in 5 of its research and development centers located in Parma, Italy, Paris, France, Chippenham, UK, Cary, USA, and Lidingö, Sweden. KZ Group is one of the largest B Corp certified pharmaceutical company of the world. Benefit corporations are socially and environmentally responsible companies focusing on strategic development goals set by the United Nations to make the world feel better. KZ is enjoying the confidence of millions of healthcare professionals through research-oriented, well-documented and trusted. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہم FM 90. مجھے کہتے ہیں جاوید اختر، ایک بہت ہی خوبصورت سے پروگرام کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی ہاں، پچھلے کچھ دنوں سے آپ ایک پرومو سن رہے تھے ریڈیو پہ جس میں آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو اگر لوور بیک پین کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ آپ میں کوئی ایک مرض ہے تو آپ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ مشورہ کر سکتے ہیں. جی ہاں، آج کے اس خوبصورت سے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر شعیب بن شکیل صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت کو ترک کر کے کچھ ٹائم ہمیں دیا. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا، پھر MBBS کیا، اور اس سے بھی اہم بات کہ ڈاکٹر بننا ہی کیوں ضروری سمجھا؟ میں نے اپنا ہائی اسکول کیا تھا لسال ملتان سے، اور میں عوام میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی جو کورس ٹریننگ تھی وہ الائٹ ہاسپٹل فیصل آباد سے کی انڈر پروفیسر اجمل یاسین. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی سپر اسپیشلٹی وچ واز ان نی اینڈ ہپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ وہ میں نے کی انڈر مینٹرشپ آف 2 ویری گریٹ پروفیسرز، پروفیسر امین چنوائے فرام انڈس ہاسپٹل اینڈ پروفیسر سید شاہد نور فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی. سو 1 سال میں نے ان دونوں کے انڈر کام کیا اور رفلی سم ویئر اراؤنڈ 800 to 1000 نی جوائنٹ ریپلیس کیے ہم نے ان کے ساتھ. اور اب یہ ہے کہ میں ساؤتھ میڈیکل کمپلیکس میں مارننگ میں اور ایوننگ میں رابرٹ ٹرسٹ ہاسپٹل کے اندر جو ہے اپنی جو اسپیشلٹی ہے اس سے ریلیٹڈ پیشنٹس کو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر، اس کو اگر ہم تھوڑا سا مزید آسان کر دیں، آپ کی اسپیشلٹی میں کیا کیا ہے اگر عام لوگ جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں؟ میری اسپیشلٹی پہلے تو بہت ڈائیورس تھی، ٹھیک ہے، بٹ سپر اسپیشلٹی کے بعد وہ تھوڑی سی نیرو ڈاؤن ہو گئی ہے. میں فریکچرس جو کامنلی ہم سارے آرتھوپیڈک سرجنس ڈیل کرتے ہیں، بٹ جو میری اسپیشلٹی ہے یعنی جو خاصیت ہے وہ ہے نی اور ہپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ. سر آپ کی ایک خاصیت اور بھی ہے، یہ خوبصورت سی اسمائل. سر اب آتے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے کچھ کویسچنس ہیں بالکل جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں سب سے پہلے جو ہے کہ لوور بیک پین اصل میں ہے کیا سر؟ دیکھیں اس میں نا پہلے تو ایریا آپ پتہ ہونا چاہیے کہ لوور بیک کس ایریا کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کمر کا درد ہوتا ہے پر وہ ریجن لوور بیک نہیں ہوتا. لوور بیک آپ کا وہ ریجن ہے جو آپ کی پسلیوں سے نیچے، ٹھیک ہے، اور آپ کی ہپ جوائنٹس کے درمیان کا ریجن، دیٹ از یور لوور بیک ریجن. اور اس ریجن کا جو مین کام ہے وہ ہے آپ کی اپر باڈی کو سپورٹ کرنا. جب آپ لین فارورڈ کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں سیدھا یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کوئی ہیوی آبجیکٹ اٹھا رہے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک. سو ان موسٹ کیسز لوور بیک پین جو ہے اس کا کاز یوزلی پوسچر، آپ کا مسل اسپرین، ٹھیک ہے،
جم کے اندر جس طرح میں بات کروں, کچھ لوگ غلط طریقے سے وزن اٹھاتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, اور لائف اسٹائل. ٹھیک سر. اسی طرح اگر بات ہم تھوڑی سی اور آگے لے کر چلیں تو آپ کے کلینکل تجربے میں کمر کے درد کے واقعات کیا کیا ہیں جو ہمارے لوگوں کو بھی آسانی سے سمجھ آ جائیں؟ کمر درد ایک کافی کامن پرابلم ہے ٹو بی آنیسٹ, اور وٹ آئی ہیو ایکسپیرینس ان مائی کلینک از دیٹ کہ بیک پین کے ساتھ, خاص طور پہ لوور بیک پین کے ساتھ میرے پاس بچے بھی آتے ہیں, جوان بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, بوڑھے بھی آتے ہیں, صحیح ہے, اینڈ دے آر فرام آل دا کلاسز. ٹھیک ہے, مطلب کہ آئی ہیو سین, میں آپ کو پرسوں کا ہی واقعہ بتاتا ہوں. میرے پاس 12 سال کا ایک بچہ آیا, اس کا نام احمد تھا, ٹھیک ہے, اور میری عادت ہے کلینک کے اندر پوچھنے کی کہ کیا حال ہے. ٹھیک ہے, اس بچے نے مجھے بڑا ہی پیارا جواب دیا اور مجھے لاجواب کر دیا, کہتا میں حالوں بے حال ہوں. صحیح ہے, 12 سال کا بچہ, پین اتنا اس کو بیک پین تھا. بہرحال اس کو جب انویسٹیگیٹ کیا فردر, اس سے پوچھا تو اٹ واز بیکاز آف اسکول بیگ. ٹھیک ہے, جو 12 سے 15 کلو کا بیگ وہ بچہ ڈیلی کیری کرتا تھا اپنی کمر پہ. سو بیک پین از اے ویری کامن ایشو اینڈ اٹ کٹس اکراس آل ایج گروپس. صحیح. اس کے اندر پروفیشن بھی نہیں ہے کوئی, یہ آپ کو لیبر کلاس میں بھی ملے گا, یہ آپ کو آفس ورکرز میں بھی ملے گا, یہ آپ کو ہاؤس وائفز میں بھی ملے گا, یہ آپ کو بوڑھوں میں بھی ملے گا. سو in my clinical experience almost half of my outpatient department کے اندر OPD is based on back pain. صحیح ہے. مطلب ہم تھوڑے سے اگر اس کو ذرا آسان لفظوں میں بتا دیں ہمارے جاننے والوں کو, دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو, کہ یہ انسان کے ساتھ بالکل فرینک ہو کے آ جاتا ہے. لائک نہ وہ جینڈر دیکھتا ہے, نہ وہ اس کی کلاس دیکھتا ہے, نہ ایج دیکھتا ہے, نہ ایج دیکھتا ہے. 80% of the people at some point in their time experience back pain. اچھا سر, اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور بھی ہے, کچھ ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں ہم سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ جو لوور بیک پین جو ہے اس کے ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ لوور بیک پین کی وجوہات جس طرح یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی بٹوین ایج اینڈ جینڈر, اسی طرح اس کی جو کازز ہیں نا, دیر آر نو پن پوائنٹ کازز. ٹھیک ہے, رائٹ, اٹس ملٹیپل تھنگس دیٹ ایڈ اپ ٹو لوور بیک پین. یوزلی آج کل کے زمانے میں اٹس موسٹ کامنلی پور پوسچرنگ. ٹھیک ہے, ہمارا جو سٹنگ پوسچر ہے وہ اپ رائٹ نہیں ہوتا. خاص طور پہ وہ ہمارے دوست جو آفس کے اندر کام کرتے ہیں فرام 9 to 5, ان کا سٹنگ پوسچر, ان کی سٹنگ ہائٹ, ان کی ٹیبل کی ہائٹ, دیٹس ناٹ گڈ. ایسے ہی. ایک تو اس کی ایڈجسٹمنٹس جو ہیں, اس کے اندر ارگونامکس آ جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ لفٹ کیسے کر رہے ہیں چیزوں کو. اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سمپل سا پین اٹھانے کے لیے لوگ نیچے جھکتے ہیں اینڈ دے آر انیبل ٹو گیٹ اپ. وہ اتنا برا ان کو مسل اسپرین پڑتا ہے. سو اس کے اندر اٹس ناٹ ہاؤ یو لفٹ, اٹس ہاؤ یو لیو. سو ایک ہمارے پاس اگلی چیز جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے لیک آف ایکسرسائز. ٹھیک ہے, ویک باڈی کور مسلز. باڈی کی جو کور مسلز ہیں, کیونکہ یہ ایسا ریجن ہے اس کو صرف اسپائن سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. سو اس کے جب تک آپ کی باڈی کے کور مسل اسٹرانگ نہیں ہوں گے, یو کی ناٹ گیٹ اے گڈ سپورٹ. صحیح. ٹھیک سر, جیسے اکثر ہمارے دیکھنے میں آتا ہے وہ آپ کے وہ پین اٹھانے والے پوائنٹ سے میرے ذہن میں آیا کہ اس کو ہم عام لوگ جو ہیں گھروں میں یا آپس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو جب یہ بتاتے ہیں تو اس کو وہ ایک پنجابی کا لفظ استعمال کرتے چوک پہ گئی. بالکل, یہ وہی پوائنٹ ہے ہمارا. ایگزیکٹلی. اچھا, زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں لیکن ان کو ہونے سے روکنے کے لیے کچھ احتیاط ہوتی ہیں. تو سر, لوور بیک پین کو روکنے کے لیے اس کی احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ اس کے اندر جو ٹاپ موسٹ پہ ہے جی, دیٹ از ایکسرسائز. ٹھیک ہے. ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ اگر آپ ہفتے میں صرف 3 دن بھی 15 سے 20 منٹ واک کرتے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ واک کرتے ہیں, دیٹ کین ریڈیوس دی انسیڈنس آف لوور بیک پین بائی 30%. ٹھیک. دین اسٹرینتھنگ آف یور کور مسلس. ٹھیک ہے, پیٹ کی ایکسرسائز کریں, پیٹ کے مسلس کو اسٹرینتھن کریں. پھر اس کے بعد پوسچرنگ, اگین ارگونامکس, آپ کا کرسی, آپ کا ٹیبل جس پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے بیک کو سپورٹ کرنے چاہیے. صحیح. فینسی چیز نہیں, ٹھیک ہے, سم تھنگ دیٹ از ارگونامک. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ اپنا ہیلدی ویٹ مینٹین کریں, بیکاز جو اوبیس ہمارے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا پھر نیچرلی کور مسلز ویک ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو پیٹ کا سارا وزن ہے وہ اسپائن نہیں سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے. سو دیٹ ایڈس ٹو دی اسٹرین. ٹھیک ہے. سیکنڈ آف آل, یوز اے گڈ میٹرس. ایسا میٹرس, میں ہارڈ میٹرس کبھی نہیں ریکمینڈ کرتا. میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں وہ میٹرس لیں جس پہ لیٹ کے آپ کو آرام آئے. صحیح.
سر اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور مزید آسان کر دیں, چونکہ ہمارے لوگوں میں نا ایک چیز اب ڈیولپ ہو گئی ہوئی, کوئی بھی ایک چیز دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں سنتے ہیں, لائک ایکسرسائز کا ورڈ اگر دیکھنے میں سننے میں یا ذہن میں آ گیا تو اس کے ٹیوٹوریل دیکھنا شروع کر دیں گے, اس کی کچھ ویڈیوز جو ہے. اچھا ویڈیوز میں اس چیز کو اس لیے بھی اچھا نہیں لیتا کیونکہ ویڈیوز جو ہوتے ہیں وہ ویوز گین کرنے کے لیے ہوتے ہیں, تو وہ ہر ایک پرسن کے لیے وہ ایکسرسائز اس طرح سے نہیں ہوتی. جو لوگ اس کی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں یا بس ٹھیک ہے کہ ویڈیو دیکھی اور اپنی ایک ایکسرسائز شروع کر لی؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اب یہ آپ کا کوشچن کافی اچھا ہے ان اے سینس, اس طرح کہ اگر میرے پاس کوئی 150 kg کا پیشنٹ آتا ہے اور میں اس کو کہوں کہ آپ جاگنگ سٹارٹ کر دیں جی, سو نیچرلی ایک ہفتے بعد اس کی جو نی جوائنٹس ہیں they won't be working right. سر ٹریک بھی تو اس طرح سے نہیں رہے. ایگزیکٹلی جی. سو اس کے اندر ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ آپ کو اپنی ایکسرسائزز, اپنی ایج, اپنا ویٹ اس کے مطابق ٹیلر کرنی پڑتی ہیں. صحیح ہے. بٹ ایک سمپل واک کے لیے تو آپ کو ٹیوٹوریل نہیں چاہیے نا. شام کو پارک کے اندر 15-20 منٹ کی واک کے لیے تو یو ڈونٹ نیڈ اے ٹیوٹوریل. ٹھیک ہے. سو ایون جسٹ اے سمپل واک آف 15 to 20 minutes for 3 to 4 days it reduces the incidence of lower back pain by 30%. So you need to consider that as well کہ مطلب ہمارے لوگوں کے اندر جمپ کرنے کا بہت عادت ہے, آپ سمپل سے اسٹارٹ کریں. صحیح. ہاں وہ ہوتا ہے جی, بہت سارے میرے اندر بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز ایک سامنے آ جاتی ہے کہ اچھا مائنڈ بن گیا اب اس کو کرنا ہے تو اس کو پیک سے ہی اسٹارٹ کر لینا, اس کو بالکل اسٹارٹ سے اسٹارٹ نہیں کرنا. سو آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ سن رہے ہیں کہ کائنڈلی آپ اس چیز کو ذہن میں لازمی رکھیے گا کہ آپ نے منہ اٹھا کے صرف اس طرح سے وہ ٹریک پہ بھاگنا نہیں شروع کر دینا. پہلے کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس جائیے, اپنے ویٹ اور ساری چیزوں کو حساب میں رکھتے ہوئے جو ڈاکٹر صاحب آپ کو جتنی دیر ایکسرسائز کرنے کا یا رننگ کرنے کا جو بھی طریقہ کار بتائیں کائنڈلی اس کو ذہن میں رکھ کے ہی جو ہے وہ ٹریک پہ چڑھیے گا. اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹریک پہ چڑھے ہوں گے تو آج کل پاکستان میں آپ نے بہت دفعہ یہ دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا ہے کہ ٹریک سے جو ہے وہ گاڑی اتر رہی ہے آج کل کافی زیادہ. اچھا سر, اسی میں ایک چیز ہمارے لوگوں میں خاص طور پہ ہم اگر پنجاب کی اور فیصل آباد کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر لوور بیک پین کو لے کے جو ہے وہ گھر میں ہی ٹوٹکے چلتے رہتے ہیں, نسخے چلتے رہتے ہیں. خالہ جی نے مشورہ دے دیا, انکل نے مشورہ دے دیا کہ نہیں ایدی اس طرح مطلب مساج کر لیں, یہ والا آئل لگا کے کر لیں, وہ والا آئل لگا کے کر لیں. سر آپ بہتر طریقے سے ذرا ہمارے دیکھنے اور سننے والے کو گائیڈ کر دیجیے کہ اس کا علاج اصل میں ہے کیا اور اس کا کیا کیا طریقہ کار ہے. اچھا, لوور بیک پین کیونکہ کافی کامن پرابلم ہے اینڈ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ایوری ون ایکسپیرینسز اٹ. ٹھیک ہے. سو انیشلی یہ ہے کہ لوور بیک پین اسٹارٹ کیسے ہوئی. صحیح ہے. کچھ ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کے اندر اوور کورس آف 6 months to 1 year لوور بیک پین پروگریسولی ڈیولپ ہوئی, اس کا ڈیوریشن اور اس کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوا. کچھ پیشنٹس آتے ہیں جن کو ود ان اے سیکنڈ ڈیولپ ہوئی. ٹھیک. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سمٹم ایکیوٹ کتنا ہے اور اس کی انٹینسٹی کتنی ہے. سو اف پین از نان ویریبل, آپ کی موبلٹی لمیٹڈ, سو ڈیفینیٹلی گو اینڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر. بٹ اگر آپ کے پاس سٹل سی پین ہے, ویریبل پین ہے, سو آپ اس کے اندر اوور دا کاؤنٹر میڈیسنس, جس طرح میں اکثر مجھے بیک پین ہوتی ہے میں بڑا کمفرٹیبلی برکسن کی گولی کھا لیتا ہوں, اٹ ہیلپس می الاٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. سو اس کے اندر سیکنڈ آ جاتا ہے ٹیک ریسٹ. اگر کوئی چیز دکھ رہی ہے نا اس کو ریسٹ دیں. پھر تھرڈ, اگر آپ کے پاس سویلنگ آپ کو فیل ہو رہی ہے یا ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے وہاں پہ تو اس کی آئس پیکنگ کریں. ٹھیک ہے. وارم پیکنگ نہیں, آئس پیکنگ کریں تاکہ اس کی سویلنگ ریڈیوس ہو. ایک دفعہ جب سویلنگ ریڈیوس ہو جائے پھر آپ اس کی وارم پیکنگ کریں تاکہ مسلز ریلیکس ہو جائیں. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. پھر جینٹل اسٹریچز آ جاتی ہیں. فزیوتھیراپی نو ڈاؤٹ ہم اب آج جس ایرا کے اندر ہیں جی, فزیوتھیراپی از ویری وائٹل پارٹ. آپ فزیوتھیراپی کو اگنور نہیں کر سکتے. سو فزیوتھیراپی ہماری کور مسل اسٹرینتھنگ, جوائنٹ کی اسٹفنس, اس کے اندر فزیوتھیراپسٹ پلے اے ویری وائٹل پارٹ. سو فزیوتھیراپی آ جاتا ہے اور انجیکشنس اینڈ ویری ریئرلی سرجری, ویری ریئرلی سرجری. اچھا سر, اگر ہم فزیوتھیراپی کو لے کے چلتے ہیں تو فیصل آباد میں جگہ جگہ پہ بورڈز لگے. ایک عام آدمی, کچھ کو تو آپ ڈاکٹر حضرات ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ فلاں ایک فزیوتھیراپسٹ ہے, تو عام لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ اگر کسی فزیوتھیراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ ضروری ہونا چاہیے؟ کمیونیکیٹ کرنا. ٹھیک ہے. اپنے فزیوتھیراپسٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کو کلیئر کرسپ انفارمیشن دیں اپنی
डिसेबिलिटी या अपनी पेन के बारे में. सही है. 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो डेवलप होती हैं डॉक्टर्स और पेशेंट्स के दरमियान में भी और बाकी भी प्रोफेशंस के अंदर, दे आर कम्युनिकेशन गैप्स. सो जब भी आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें, टेल हिम क्लियर एंड क्रिस्प कि मुझे ये प्रॉब्लम है. सही है. एंड कैन यू हेल्प मी. सही है. सो अगर आपका फिजियोथेरेपिस्ट एग्री करता है देन प्रोसीड. सर इसी पे अब हम बात कर लेते हैं कुछ रूल की. रूल ऑफ NSAID क्या है, आम लोगों को भी जो आसानी से समझ आ जाए. NSAIDs को अगर हम लोग इसकी जो लिटरल टर्म है उसको ब्रेक डाउन करें तो दीज आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. ठीक है. राइट. सो ये एक न्यूअर क्लास है ड्रग्स की जिसके अंदर जो स्टेरॉइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स थे, ठीक है, उनको सरपास करते हुए हम लोग पेन को और इन्फ्लेमेशन को मैनेज करते हैं. ठीक है. ओवर द काउंटर हम लोग NSAIDs के अंदर जिस तरह हमारे पास डिक्लोफेनाक सोडियम आ जाता है जी, और ब्रिक्सिन आ जाती है और साथ आइबुप्रोफेन आ जाती है. सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल NSAIDs इन द मार्केट. और इसका काम बेसिकली पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करना है. ठीक है. और दे आर गुड फॉर शॉर्ट टर्म यूज़ बिकॉज नेचुरली कोई परफेक्ट मेडिसिन नहीं है. NSAIDs आप इसको कैंडी की तरह नहीं ले सकते बिकॉज इसका गैस्ट्रिक इफेक्ट भी होता है. ठीक है. इसका रीनल इफेक्ट भी होता है. सही. और इसका लिवर पे भी इफेक्ट होता है. सो अगर आपकी बैक पेन आपको तंग कर रही है ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और 2 से 3 डोजेज ऑफ NSAIDs के बाद पेन नहीं सेटल हो रहा, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर. अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी राय में लोग जो हैं कमर के दर्द को ख़त्म करने के लिए OTC अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, आपकी क्या राय है कि यह ठीक है या सही है? OTC ओवर द काउंटर जो मेडिकेशन है उसको यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है. ठीक है. देखिए सर में दर्द होता ही है सबको, बिल्कुल. रात को पैराडोल की 2 गोलियाँ खा ही लेते हैं. ऐसे ही. हाँ, पर अगर सर दर्द जो है वो 3 दिन से नहीं ठीक हो रहा तो सबसे पहले जाके कार्डियोलॉजिस्ट को मिले, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं. सही है. राइट. सो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है वो आपको एक टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए है. सही है. बट अगर आपको वो पेन या वो सिम्टम नहीं रिलीफ हो रहा, ओवर द काउंटर मेडिसिन को उधर ही रोकें एंड कंसल्ट ए डॉक्टर. डॉक्टर साहब, इन एंड आप हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को कोई एक पैगाम देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें? हमारे पास जो हड्डियों का और जोड़ों का जो इशू है जी, वो आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है. जी ठीक. और उसके अंदर जो मेन वजह है वो है हमारी लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल हमारे रिलेटिवली सेडेंटरी हो गए हैं बिफोर. और उसके अंदर अगर हम लोग सिंपल एक्सरसाइजेस, स्मोकिंग को अवॉइड करना, ठीक है, ये 2 चीज़ें ही हम अपनी लाइफ के अंदर अपना लें तो उससे हमारी जो एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जी ठीक. क्योंकि ये नहीं ज़रूरी कि आप कितनी लंबी ज़िंदगी जीते हो, बिल्कुल ज़रूरी है कितनी बड़ी ज़िंदगी जीते हो. ठीक है ना. बिल्कुल ऐसे. सो अगर आपने अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी क्वालिटी गुजारनी है और लाइफ के अंदर क्वालिटी ऐड करनी है, सो जस्ट ये 2 चीज़ें जो हैं, अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है, एंड सेकेंडली जस्ट रेगुलर एक्सरसाइज, इवन 3 टाइम्स वीक. ज़्यादा नहीं कि आप डेली जिम जाएं या डेली आप वॉक करें, 3 या 4 दिन भी हफ्ते में, जस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए. दैट विल क्रिएट ए डिफरेंस जो आपको खुद मोटिवेट करेगी. जी हाँ बिल्कुल. मैं भी आपसे एक चीज़ जो है वो शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आपसे बेहतर आपका ख्याल कोई और नहीं रख सकता. हाँ, आप जब अपनी तवज्जो अपने ऊपर पूरी देते हैं, फिर भी अगर आपको किसी न किसी किस्म का कोई एक पेन अगर आ जाता है, ख़ासतौर पे जैसा कि हम पूरे शो में एक बात कर रहे थे कि लोअर बैक पेन का अगर आपको इशू हो जाता है, तो आज के इस शो में आपने देखा और सुना कि आपको कितने मुफीद मशवरे जो हैं डॉक्टर साहब ने दिए हैं. सो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को खुद संभालेंगे, अपने बैठने के अंदाज पे थोड़ा सा गौर कीजिए, अपने वेट पे थोड़ा सा गौर कीजिए. अभी हमें इजाज़त दीजिए, अब एक नए शो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी. तब तक अल्लाह हाफ़िज़. This program was brought to you by KZ. KZ started its operations in 1935 with a small laboratory located in Parma, Italy by Dr. Giacomo Casey. Casey is international research-focused pharmaceutical company producing innovative pharmaceutical solutions to improve the quality of human life. KZ Group of Companies has its major pharmaceutical, state-of-the-art manufacturing facilities in Italy, Brazil, and France, and is operating in more than 60 countries of the world.
At KZ, our prime focus is to provide innovative therapeutic options to improve the quality of human life. KZ is investing millions of euros in 5 of its research and development centers located in Parma, Italy, Paris, France, Chippenham, UK, Cary, USA, and Ladingo, Sweden. KZ Group is one of the largest B Corp certified pharmaceutical company of the world. Benefit corporations are socially and environmentally responsible companies focusing on strategic development goals set by the United Nations to make the world feel better. KZ is enjoying the confidence of millions of healthcare professionals through research-oriented, well-documented, and trusted product portfolio.